السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن مجید کے ایک بہت ہی دلچسپ اور حیران کن واقعے کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں حکمت، ایمان اور قدرت کی مثال ملتی ہے۔ آئیے اس دلچسپ واقعے کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حکمت، بادشاہت اور جانوروں پر حکومت کرنے کی قدرت عطا فرمائی تھی۔ ان کے پاس جن بھی کام کرتے تھے، یعنی جن ان کے تابع فرمان تھے، اور وہ بادلوں کو بھی اپنی مرضی سے چلاتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا ایک واقعہ قدر تفصیل سے بیان فرمایا ہے، جو اپنی تفصیلی اور جزئی واقعات کے لحاظ سے بہت دلچسپ، بہت اہم اور تاریخی واقعہ ہے۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عظیم الشان اور بے مثال دربار میں انسانوں کے علاوہ جن اور حیوانات بھی درباری خدمات کے لیے فوج در فوج حاضر رہتے تھے۔ ایک مرتبہ دربار سلیمانی اپنے پورے جاہ و حشم کے ساتھ منعقد تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جائزہ لیا تو ہدہد کو اپنی جگہ پر غیر حاضر پایا۔ ارشاد فرمایا کہ میں ہدہد کو موجود نہیں پاتا۔ اگر واقعی وہ غیر حاضر ہے تو اس کی یہ بے وجہ غیر حاضری سخت قابل سزا ہے، اس لیے میں اس کو یا تو سخت عذاب دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، ورنہ یا پھر وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بتائے۔ ابھی زیادہ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ہدہد حاضر خدمت ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باز پرس پر کہنے لگا کہ میں ایک ایسی یقینی اطلاع لایا ہوں جس کی خبر آپ کو پہلے سے نہیں ہے۔ وہ یہ کہ یمن کے علاقہ میں سبا کی ایک ملکہ رہتی ہے اور اللہ نے اس کو سب کچھ دے رکھا ہے، اور اس کا تخت سلطنت اپنی خاص خوبیوں کے اعتبار سے عظیم الشان ہے۔ ملکہ سبا اور اس کی قوم آفتاب پرست ہے، اور شیطان نے ان کو گمراہ کر رکھا ہے، اور وہ مالک کائنات پروردگار عالم وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تیرے سچ جھوٹ کا امتحان ابھی ہو جائے گا۔ تو اگر سچا ہے تو میرا یہ خط لے جا اور میرا یہ خط ان تک پہنچا دے، اور انتظار کر کہ وہ اس کے متعلق کیا گفتگو کرتے ہیں۔ ملکہ سبا کی گود میں جب خط گرا تو اس نے خط کو پڑھا اور پھر اپنے درباریوں سے کہنے لگی کہ ابھی میرے پاس ایک معزز مکتوب آیا ہے جس میں یہ درج ہے، یہ خط سلیمان کی جانب سے اور اللہ کے نام سے شروع ہے جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ تم کو ہم پر سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور تم میرے پاس اللہ کے فرما بردار بن کر آ جاؤ۔ ملکہ سبا نے خط کی عبارت پڑھ کر کہا، اے میرے ارکان دولت، تم جانتے ہو کہ میں اہم معاملات میں تمہارے مشورے کے بغیر کبھی کوئی اقدام نہیں کرتی، اس لیے اب تم مجھے مشورہ دو کہ مجھے ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ ارکان دولت نے کہا کہ جہاں تک مرعوب ہونے کا تعلق ہے تو اس کی قطعاً ضرورت نہیں، کیونکہ ہم زبردست طاقت اور جنگی قوت کے مالک ہیں۔ رہا مشورہ کا معاملہ تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جو مناسب ہو اس کے لیے حکم کیجیے۔ ملکہ سبا نے کہا، بے شک ہم طاقتور اور صاحب شوکت ضرور ہیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے معاملے میں ہم کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے ہم کو اس کی قوت و طاقت کا اندازہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ جس عجیب طریقہ سے ہم تک یہ پیغام پہنچا ہے وہ اس کا سبق دیتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے معاملے میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا مناسب ہے۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ چند قاصد روانہ کر دوں اور وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے عمدہ اور بیش بہا تحائف لے جائیں۔ اس بہانے سے وہ اس کی شوکت و عظمت کا اندازہ لگا سکیں گے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر واقعی وہ زبردست قوت و شوکت کا مالک اور شہنشاہ ہے تو پھر اس سے ہمارا لڑنا فضول ہے، اس لیے کہ صاحب طاقت و شوکت بادشاہوں کا یہ دستور ہے
کہ جب وہ کسی بستی میں فاتحانہ غلبہ کے ساتھ داخل ہوتے ہیں تو اس شہر کو برباد اور باعزت شہریوں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ اس لیے بے وجہ بربادی مول لینے کی کیا ضرورت؟ جب ملک سبا کے قاصد تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا، تم نے اور تمہاری ملکہ نے میرے پیغام کا مقصد غلط سمجھا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان ہدایہ کے ذریعے جن کو تم بیش بہا سمجھ کر بہت مسرور ہو مجھ کو پھسلاؤ گے؟ حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ خدا تعالی نے مجھ کو جو کچھ مرحمت فرمایا ہے اس کے مقابلے میں تمہاری یہ بیش بہا دولت قطعاً ہیچ ہے، لہٰذا تم اپنی ہدایہ واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر اس نے میرے پیغام کی تعمیل نہیں کی تو میں ایسے عظیم الشان لشکر کے ساتھ سبا والو تک پہنچوں گا کہ تم اس کی مدافعت اور مقابلہ سے عاجز رہو گے، اور پھر بھی تم کو ذلیل و رسوا کر کے شہر بدر کر دوں گا۔ قاصدوں نے واپس جا کر ملکہ سبا کے سامنے تمام رودات سنائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شوکت و عظمت کا جو کچھ مشاہدہ کیا تھا وہ حرف بحرف کہہ سنایا، اور بتایا کہ ان کی حکومت صرف انسانوں ہی پر نہیں ہے بلکہ جن اور حیوانات بھی ان کے تابع فرمان اور مسخر ہیں۔ ملکہ سبا نے جب یہ سنا تو طے کر لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے لڑنا اپنی ہلاکت کو دعوت دینا ہے، بہتر یہی ہے کہ اس کی دعوت پر لبیک کہا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مکتوب گرامی میں یہ جملہ بھی تھا، وَأْتُونِي مسلمین، کہ تم میرے پاس اللہ کے فرما بردار بن کر آ جاؤ۔ چونکہ ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دین و مذہب سے بالکل ناواقف تھی، اس لیے اس نے لفظ مسلم کو لغوی معنی پر محمول کرتے ہوئے یہ سمجھا کہ ظالم بادشاہوں کی طرح سلیمان کا مقصد بھی یہ ہے کہ میں اس کی فرما برداری اور شان حکومت کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے ماتحت ہو جانا قبول کر لوں۔ لہٰذا اس نے یہ طے کر کے سفر شروع کر دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ ملکہ سبا حاضر خدمت ہو رہی ہے۔ تب آپ نے اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت شاہی اٹھا کر یہاں لایا جائے۔ تم میں سے کون ہے جو اس خدمت کو انجام دے سکتا ہے؟ یہ سن کر ایک دیو پیکر جن نے کہا کہ آپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے میں ملکہ سبا کے تخت کو لا سکتا ہوں، مجھ کو یہ طاقت حاصل ہے اور یہ کہ میں اس کے بیش بہا سامان کے لیے امین ہوں، ہرگز خیانت نہیں کروں گا۔ دیو پیکر جن کا یہ دعویٰ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر نے کہا کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ کی خدمت میں ملکہ سبا کے تخت کو پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رخ پھیر کر دیکھا تو ملکہ سبا کا تخت موجود پایا، فرمانے لگے، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے، وہ مجھ کو آزماتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا نافرمان۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے وہ دراصل اپنی ہی ذات کو نفع پہنچاتا ہے، اور جو نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس کی نافرمانی سے بے پرواہ اور بزرگ تر ہے، اور اس کا وبال خود نافرمانی کرنے والے ہی پر پڑتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے ادائے شکر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کی حیت میں کچھ تبدیلی کر دی جائے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا دیکھ کر حقیقت کی طرف راہ یاب ہوتی ہے یا نہیں۔ کچھ عرصہ کے بعد ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئی، اور جب دربار میں حاضر ہوئی تو اس سے دریافت کیا گیا، کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ عقل مند ملکہ نے جواب دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے گویا وہی تخت ہے، یعنی تخت کی ساخ اور مجموعی حیثیت تو یہ بتا رہی ہے کہ یہ میرا ہی تخت ہے، اور قدر حیت کی تبدیلی اس یقین میں تردد پیدا کر رہی ہے، اس لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ یقیناً میرا ہی تخت ہے۔ ملکہ سبا نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ مجھ کو آپ کی بے نظیر اور عدیم المثال قوت و طاقت کا پہلے سے علم ہو چکا ہے، اس لیے میں مطیع اور فرما بردار بن کر حاضر خدمت ہوئی ہوں، اور اب تخت کا
یہ محیر العقول معاملہ تو آپ کی لاسانی طاقت کا تازہ مظاہرہ ہے اور ہماری اطاعت کے لیے مزید تازیانہ۔ اس لیے ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں اظہار وفاداری و فرما برداری کرتے ہیں۔ ملکہ نے یقین کر لیا کہ کننا مسلمین، ہم فرما بردار ہیں کہہ کر ہم نے سلیمان علیہ السلام کے پیغام کی تعمیل کر دی اور اس کے مقصد کو پورا کر دیا، اور ملکہ کی مشرکانہ زندگی اور آفتاب پرستی رکاوٹ آئی کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیغام کی حقیقت سمجھ سکے اور ہدایت کی جانب راہیاہ ہو سکے۔ اس لیے اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اظہار مقصد کے لیے دوسرا لطیف طریقہ اختیار فرمایا اور اس کی ذکاوت و فطانت کو مہمیز کیا۔ وہ یہ کہ انہوں نے جنوں کی مدد سے ایک عالی شان شیش محل تیار کرایا جو آبگینہ کی چمک، قصر کی رفت اور عجیب و غریب صنعت کاری کے لحاظ سے بے نظیر تھا، اور اس میں داخل ہونے کے لیے سامنے جو صحن پڑتا تھا اس میں بہت بڑا حوض کھدوا کر پانی سے لبریز کر دیا، اور پھر شفاف آبگینوں اور بلور کے ٹکڑوں سے ایسا نفیس فرش بنایا کہ دیکھنے والے کی نگاہ دھوکہ کھا کر یہ یقین کر لیتی تھی کہ صحن میں صاف و شفاف پانی بہہ رہا ہے۔ ملکہ سبا سے کہا گیا کہ قصر شاہی میں قیام کرے۔ ملکہ محل کے سامنے پہنچی تو شفاف پانی بہتا ہوا پایا۔ یہ دیکھ کر ملکہ نے پانی میں اترنے کے لیے کپڑوں کو پنڈلی سے اوپر چڑھایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اس کی ضرورت نہیں، یہ پانی نہیں، سارے کا سارا محل اور اس کا خوبصورت صحن چمکتے ہوئے آبگینے کا ہے۔ ملکہ کی ذکاوت و فطانت پر یہ سخت چوٹ تھی، جس نے حقیقت حال سمجھنے کے لیے اس کے قوائے عقلی کو بیدار کر دیا، اور اس نے اب سمجھا کہ اس وقت تک یہ جو کچھ ہوتا رہا ہے ایک زبردست بادشاہ کی قاہرانہ طاقتوں کا مظاہرہ نہیں، بلکہ مجھ پر یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ سلیمان کو یہ بے نظیر طاقت اور یہ معجزانہ قدرت کسی ایسی ہستی کی عطا کردہ ہے جو شمس و قمر بلکہ کل کائنات کا تنہا مالک ہے، اور اس لیے سلیمان مجھ سے اپنی تابعداری اور فرما برداری کا طالب نہیں بلکہ اسی یکتا ذات کی اطاعت کی دعوت دینا اس کا مقصد ہے۔ ملکہ کے دماغ میں یہ خیال آنا تھا کہ اس نے فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایک شرمسار اور نادم انسان کی طرح درگاہ الہی میں یہ اقرار کیا، پروردگار، آج تک میں نے اللہ کے سوا اوروں کی پرستش کر کے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا، مگر اب میں سلیمان کے ساتھ ہو کر صرف ایک خدائے واحد پر ایمان لاتی ہوں جو تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ اور اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیغام وَأْتُونِي مُسْلِمِین کہ تم میرے پاس اللہ کے فرما بردار بن کر آ جاؤ کی حقیقی مراد تک پہنچ کر اس نے دین اسلام اختیار کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا واقعہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی قدرت سب سے بڑی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہمیشہ حق کی طرف چلنا چاہیے اور اللہ ہی کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔